إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها إلى آخر الحدیث۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جس نے ہمیں اسلام اور ایمان کی نعمت سے نوازا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ ایک اکیلا لائق عبادت ہے، اس کی بندگی میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی برحق آخری نبی اور رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر آپ پر بے شمار ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت مکان اور گھر کی شکل میں بھی ہم کو حاصل ہے۔ جس شخص کے پاس اپنا مکان ہے اور اگر وہ مکان کشادہ ہو جہاں وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آرام سے رہتا ہو تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور نعمت کے خاص طور پر بیان فرمایا ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو جائے سکون بنایا۔ مکان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مکان وہ ہوتا ہے جس کو ہم مستقل رہائش کے لیے تعمیر کرتے ہیں شہروں میں دیہاتوں میں، اور ایک مکان وہ ہوتا ہے جو چلتے پھرتے آدمی قافلے میں چلتا رہتا ہے تو چلتے چلتے اگر کسی مقام پر رکنا ہے ایک دن یا کئی دن کے لیے تو خیمہ لگا لیتا ہے تاکہ دھوپ سے، جاڑے سے، برسات سے بچ سکے، اور پھر جب وہاں سے کچھ کرتا ہے تو اپنے اس خیمے کو تہ کر کے سمیٹ کر کے اپنی سواری پر لاد لیتا ہے۔ تو یہ چلتا پھرتا گھر ہے جس کو عارضی گھر کہہ لیجیے، اور اس کے مقابلے میں مستقل گھر جو ہے وہ ہے جو ہم تعمیر کرتے ہیں اپنے مکان میں اور شہر میں۔ ویسے یہ بھی مستقل نہیں ہے، دنیا ہی مستقل نہیں ہے تو گھر کہاں سے مستقل ہوگا، لیکن وہ گھر جو چلتا پھرتا جس کو کہہ لیجئے ٹرانسفریبل جو ہاؤس ہے اس کے مقابلے میں یہ گھر تو ہمارا مستقل ہے جو اپنے گاؤں میں ہم بناتے ہیں، شہر میں بناتے ہیں، اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ بہرحال رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو جائے سکون بنایا۔ آدمی اپنے گھر میں آتا ہے تھکا مادہ، کہیں سے بھی آئے، بازار سے آئے، شہر سے آئے، سفر سے آئے، تو گھر میں آ کر کے اس کو بڑا سکون و اطمینان ملتا ہے، اور خاص کر جب گھر کا ماحول دینی ہو، بیوی نیک ہو، بچے نیک ہوں، سلام دعا سے آپ کا استقبال کیا جائے، خوش آمدید کہا جائے، خندہ پیشانی سے آپ سے ملا جائے،
تو آپ ساری تکن سفر کی بھول جاتے ہیں۔ یہی گھر ہے جس میں ہم لوگ گرمی سے بچنے کے لیے، ٹھنڈک لینے کے لیے گھر میں جاتے ہیں، جاڑے سے بچنے کے لیے، حرارت اور گرمی لینے کے لیے گھر میں جاتے ہیں، اور بارش سے بچنے کے لیے بھی گھر میں جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے مال و متاع کی حفاظت کے لیے بھی ہمارے لیے گھر ضروری ہے، جس میں ہم صندوقچے بناتے ہیں، الماریاں رکھتے ہیں، جس میں اپنے زیورات اور قیمتی اشیاء، مال، کیش وغیرہ رکھتے ہیں۔ اور وہی مکان ہے جہاں ہم اپنا لباس اتار دیتے ہیں، جہاں ہم اپنی بیوی سے خلوت نشیں ہوتے ہیں، ہم بستر ہوتے ہیں۔ یہ گھر ہم کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتا ہے، یہ گھر ہمیں دشمنوں کے حملے سے چھپاتا ہے، بیرونی حملے سے چھپاتا ہے۔ یہ ہے مکان کی اہمیت۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں، خاص کر کے ہمارے مسلم سماج میں یہ عام طریقے سے دیکھنے کو آ رہا ہے کہ جیسے اگر کسی کے پاس گھر نہیں ہے، اگر کچھ کمانے کھٹانے کے لائق ہوا تو پہلا ایم اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر تعمیر کرے۔ اب تو یہ شوق دوسروں میں بھی جاگا ہے، مسلمانوں کا دیکھا دیکھی، ورنہ پہلے غیر مسلم ٹاٹ کے گھر میں رہا کرتے تھے اور زمین جائیداد بناتے تھے، اور ہم مسلمانوں کے یہاں شروع سے روابی والا ٹھاٹ یہ رہا کہ پہلے بلڈنگ محل تعمیر کرو۔ وہ مزاج آج ہمارے یہاں تو ہے ہی، غیروں کے یہاں بھی اب ہو گیا کہ پہلا ایم ہے کہ اچھا مکان۔ تو کچھ لوگ تو حسب ضرورت مکان بناتے ہیں، اور کچھ لوگ نام و نمود اور شہرت کے لیے بہت عالی شان بلڈنگ بناتے ہیں۔ گھر میں رہنے والے 2-3 افراد ہیں اور کئی منزلیں مکان بناتے ہیں جس کے اندر شیاطین بسا کرتے ہیں۔ تو بہرحال تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، تو یہ گھر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اور گھر کی اہمیت اگر جاننی ہو تو ان لوگوں سے پوچھئے جو شیوروں میں رہتے ہیں، جو اپنے ملک میں خانہ جنگی کی وجہ سے گھر اور گاؤں چھوڑنے پر، شہر چھوڑنے پر مجبور ہیں، دوسرے پڑوسی ملکوں میں جا کر پناہ گزین، خیموں میں رہتے ہیں، کیمپوں میں رہتے ہیں، اور ایک سسٹم کے مطابق ان کو یوں ہی سا کچھ کھانے پینے کے لیے مل جاتا ہے، اپنی زندگی بسر کرتے ہیں جیسے تیسے، اور امید لگائے ہوتے ہیں کہ کب جنگ بند ہو اور ہم اپنے گھروں کو لوٹیں، اپنے اجرے ہوئے دیار کو بسائیں۔ تو آپ ان پناہ گزینوں سے مکان کی اہمیت پوچھیے کہ مکان کیا ہوتا ہے، یا ان لوگوں سے پوچھیے جس کا کوئی مسکن اور ماوا نہیں ہے، سڑک کنارے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، پل پلیا کے نیچے سوتے ہیں، دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کے نیچے آتے ہیں۔ آپ ان سے مکان کی اہمیت پوچھیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر معلوم ہوگی۔ تو جس کے پاس جو مکان ہے، اگر آرام دہ مکان حاصل ہے، نیک بیوی ہے، اور پڑوسی بھی اچھا ہے آپ کا، اور ضرورت کے مطابق چلنے پھرنے کے لیے، ضرورت میں جانے کے لیے سواری بھی اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، تو آپ دنیا کی سعادتوں سے گویا بہرور ہیں۔ خیر سے ہم لوگ گھر بنا رہے ہیں، خوب مکان بن رہا ہے، کچا مکان تو اب خال خال دکھتا ہے، سب پکا ہو گیا، اور ایک دم ہائی وے سے یہ بستیاں لگ گئی۔ ایک زمانہ تھا کہ میں اس راستے سے خوب گزرا کرتا تھا، تو ٹخنے بھر اور اس کے اوپر پنڈلی بھر مٹیوں میں سن کر کے اس راستے سے گزرتا تھا، پاؤں زمین میں دھس جاتے تھے۔ آج ماشاءاللہ آج ایک زمانے کے بعد میں گزرا ہوں، معلوم نہیں کہ 20 سال ہوا کہ کتنا سال ہوا اس بستی میں آئے ہوئے، یہاں اس روز سے گزرے ہوئے، تو مجھے عجیب سا لگا کہ صاحب ماشاءاللہ بہت ترقی یافتہ علاقہ ہو گیا ہے، سڑکیں بن گئی ہیں، اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ تو گھر تو ماشاءاللہ بن رہے ہیں، لیکن گھروں کو دینی گھر کیسے بنایا جائے؟ اکثر لوگوں کے گھر شیاطین کا ماوا ہے، شیاطین کا مسکن ہے، شیاطین کا بسیرا ہے، شیطانوں نے گھونسلہ بنایا ہے۔ گھر ہمارا دینی کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے کئی اقدامات آپ کو کرنے پڑیں گے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ گھر نام کس کا ہے، گھر کہتے کس کو ہے؟ جب مرد اور عورت شادی کرتا ہے، میاں بیوی کی شکل ہوتی ہے، جب میاں بیوی ایک گھر میں بستے ہیں اور اس سے دونوں کو اولاد ہوتی ہے تو وہ ایک گھر ہوتا ہے۔ گویا کہ مکان کا جو مین پلر ہے، اب اس گھر کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلڈنگ بن چکی ہے، اب دینی گھرانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب دینی گھر کی تعمیر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، یا اپنے گھر کو، گھرانے کو دینی بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا 2 بنیادی ستون ہوتے ہیں، میاں بیوی۔ تو ہر شخص کو یہ چاہیے کہ وہ نیک بیوی تلاشے، اور ہر بیٹی والے کو چاہیے کہ وہ نیک مرد تلاش کر کے بیٹی اس کو دے۔ یہ اسلامی کرائٹیریا ہے، اور اس کا فائدہ سیدھا آپ کے گھر کو ملنے والا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 وجہوں سے شادی کی جاتی ہے: مال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ آگے فرماتے فاظفر بذات دین، دیندار لڑکی کو تلاش کر شادی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔
دنیا آخرت کی کامیابی مل جائے گی. محنت کرو, کوشش کرو, علاقہ چھان مارو کہ کہاں کس کے گھر میں نیک بیوی ملے گی, کس کا گھرانہ نیک ہے, کہاں دیندار لوگ بستے ہیں, کہاں ماں باپ نے اپنی بچی کی اچھی تربیت, اسلامی تربیت کی ہے, لڑکی باحجاب ہوتی ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے, نماز کی پابند ہے. ایسے گھرانے کو تلاش کر, چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو, اگر عزت دار ہے, باپردہ لوگ ہیں وہاں, خواتین اس کی باپردہ ہیں, حلال کماتا ہے چاہے کم ہی کماتا کیوں نہ ہو, ایسے گھر میں رشتہ ضرور کیجیے. اور وہاں کی لڑکی لائیے, وہ اپنے رب کے حق کو بھی پہچانے گی, اپنے شوہر کے بھی حق کو پہچانے گی, شوہر کے ماں باپ کے حق کو بھی پہچانے گی, اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرے گی. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فظفر بذات الدین, دیندار لڑکی سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ. اور لڑکی کے اولیاء کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اہل غیرے سے شادی مت کر دو, پیسے والوں کے پیچھے مت بھاگو, دیندار لڑکا تلاشو. اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, اگر تمہارے پاس کسی دیندار کا با اخلاق لڑکے کا رشتہ آئے تو اس سے اپنی بیٹی بہن یا جو بھی تمہارے زیر ولایت پل رہی ہے بچی, اس کی شادی دلا دو, شادی کر دو. دیندار لڑکے سے شادی کرو, یہ نہیں کہا مالدار سے, کہا اگر تمہارے پاس کسی دیندار کا رشتہ آئے, با اخلاق شخص کا رشتہ آئے تو اس کو قبول کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض, زمین میں فتنہ پھیلے گا, لمبا چوڑا فساد ہوگا, میاں بیوی میں ہم آہنگی نہیں رہے گی, تو میں ہمیشہ رہے گی, ساس سسر سے الگ کر دے گی اپنے بیٹے کو, شوہر کو اس کے ماں باپ سے الگ کر دے گی, میاں بیوی میں ہمیشہ کھٹپٹ رہے گی. اگر لڑکا دیندار نہیں ہے, میاں بیوی کے ساتھ ہمیشہ دونوں کے درمیان چک چک بک بک رہے گی, اور اس کا سیدھا براہ راست اثر آپ کی اولاد پر پڑے گا. ماں باپ کو لڑتے ہوئے بچے دیکھیں گھر میں ان کی اخلاقی اور دینی حالت بگڑ جائے گی کہ ماں باپ ہی لڑ رہے ہیں تو ہم آپس میں کیوں نہ لڑیں, تو بڑا ماحول خراب ہوگا. تو اگر آپ اپنے گھر کو چاہتے ہیں کہ دینی گھر بنے, ایک مسلمان کا گھر بنے, تو اس کی پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس گھر کے جو دو مضبوط ستون ہیں میاں بیوی, دونوں کے دونوں نیک ہوں, صالح, اور اس دونوں نیک صالح مرد اور عورت سے انشاءاللہ اولاد میں جو پیدا ہوگی وہ بھی نیک اور صالح پیدا ہوگی. اللہ فرماتا ہے والبلد الطیب یخرج نباتہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا, اچھی زمین میں بیج ڈالو گے تو پودا اچھا نکلے گا, خراب زمین میں بیج ڈالو گے کچھ نہیں نکلے گا, جھاڑ فانوس کے علاوہ, بیری کے پیڑوں کے علاوہ کچھ نہیں نکلے گا. خراب زمین میں خراب پودا نکلتا ہے. زمین مضبوط ہو, اچھی ہو, اپجاؤ زمین ہو, ہموار زمین ہو تو اس میں پودا اچھا ہوتا ہے, پھل اچھا آتا ہے, غلے اچھے آتے ہیں. تو مرد اپنا بیج کہاں ڈالے, اولاد کی بیج کہاں ڈالے, یہ دیکھے کہ کس طرح کی زمین میں ڈال رہے ہیں, مطلب عورت کیسی ہے, دیندار ہے کہ نہیں. تخیلوا لنطفکم, اپنا نطفہ کہاں ڈالو گے اس کو پسند کرنا تم کو ہے کہ کس زمین میں ڈالنا ہے, کیسی اولاد پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ بات ختم ہو گئی. اب شادی بیاہ کا معیار پیسہ, اسٹیٹس ہے, 2 نمبر کی کمائی ہو رہی ہے. کہاں سے پیسہ لانا ہے, حرام خور ہے, شرابی ہے, کبابی ہے, جواری ہے, سٹا بازار میں پیسہ لگاتا ہے, فائنانس کمپنیاں کھول کر بیٹھا ہے, لوگوں کو فائنانس پر پیسے دیتا ہے, سود لیتا ہے. بدین بے نمازی ہے, کوٹھا صوفہ بنائے ہوا ہے, پیسہ والا ہے, گاڑی والا ہے. دیکھیے اگر اس کے یہاں لڑکا ہے تو بھیڑ لگی ہوئی ہے, منہ مانگی رقم دی جا رہی ہے. اس کے مقابلے میں اگر کوئی دیندار لڑکا ہے, بااخلاق لڑکا ہے, جو کچھ نہ لے کر کے آپ کے ساتھ شادی کرے گا اور آپ کی بیٹی کو عزت کے وقت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی کھلائے گا اور پردے کے ساتھ رکھے گا, تو آپ اس کو اہمیت نہیں دیتے. نتیجہ کیا ہے کہ زمین میں فساد پھیلا ہوا ہے. طلاق کی کتنی کثرت ہے یہ بتانے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیشہ دھیان میں رکھیے کہ جب بھی آپ کو اپنا گھر اسلامی بنانا ہے تو شادی بیٹے کی کہاں کر رہے ہیں, بہو کہاں سے لا رہے ہیں, دونوں بہت امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ بیٹی کہاں دے رہے ہیں, کس کی بیٹی لا رہے ہیں اپنے گھر میں, وہ بھی آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دوسرے کے گھر میں اپنی بیٹی دینا. جیسے بیٹی کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ صاحب اس کو دیندار لڑکا ملے, تو آپ اپنے لڑکے کے لیے بھی دیندار بہو تلاشیے, بیوی تلاشیے, جبھی دونوں گھر اچھا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کلھا متاع, دنیا کی ہر چیز پونجی ہے. وخیر متاعها المرأة الصالحة, سب سے بہتر پونجی نیک بیوی, سب سے بہتر پونجی نیک بیوی ہے کہ جس کو آدمی دیکھے تو وہ خندہ پیشانی سے اپنے شوہر کا استقبال کرے, جب کسی چیز کا حکم کرے تو فوراً حکم بجا لانے کے لیے دوڑ پڑے,
اور جب شوہر گھر سے غائب رہے تو اپنی آبرو کی عزت کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی، اولاد کی حفاظت کرے کہ بچے ہمارے شوہر کی امانت ہے ہمارے پاس، ان کو اچھے اخلاق اور آداب سکھانے ہیں۔ جو پیسہ باہر سے کما رہا ہے اس کو پھوہڑ پنے کے ساتھ ضائع نہ کرے، اس کی حفاظت کرے، ضرورت کے مطابق ہی خرچ کرے، گھر میں اجنبی مردوں کا داخلہ منع کرے، بے محابہ کہیں نہ نکلے، اپنی عزت ناموس کی حفاظت کرے اور شوہر کے مال اور اولاد کی حفاظت کرے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک بیویاں وہ ہے جو صالحات ہے، فالصالحات قانتات اللہ کی عبادت گزار ہے، حافظات للغیب شوہر نہیں ہے اگر تو بھی اپنی آپ کی حفاظت کرنے والی اللہ کی توفیق سے، یہ ہے نیک بیویوں کی خوبی۔ اس کے بعد گھر کو دینی اور اسلامی گھر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں خیر خواہی کا جذبہ، تعلیم اور تعلم کا ماحول پیدا کیجیے۔ مرد اگر اپنی بیوی کے اندر کوئی کوتاہی دیکھے تو اس کی اصلاح کرے، خاص کر دینی اعتبار سے، تمہارے اندر یہ کوتاہی ہے، اذان ہو گئی، بیٹھی ہوئی ہے کسی کام میں، اٹھو اٹھو نماز پڑھو، پہلے نماز اس کے بعد، ہمیشہ ٹوکتے رہیے، ارے کیا ہے ہمارے لیے جماعت تھوڑی ہے، آپ جائیے نہ پڑھیے گا، ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ بعد میں نہیں پڑھو، ابھی پڑھو، پہلے مقرر اول وقت میں نماز پڑھنا افضل عمل ہے۔ بہتر عمل یہ ہے کہ اول وقت میں نماز پڑھی جائے، کام میں مشغول ہو جاؤ گی نماز قضا ہو جائے گی، وقت سے بے وقت ہو جائے گی۔ جب نماز پڑھنا ہے تو اول وقت میں پڑھنا ہے، اگلی سنت کے ساتھ پڑھنا ہے، پچھلی سنت کے ساتھ پڑھنا ہے، فرض پڑھنا ہے، اطمینان سے نماز پڑھنا ہے۔ تو یہ تعلیم اور تعلم اور خیر خواہی کا مزاج رہنا چاہیے۔ مرد کے اندر کوئی کوتاہی ہوگی، نیک بیوی ہے ٹوکے گی کہ آپ دینی اعتبار سے اس کمزوری کے شکار ہیں، بہت اچھے ماشاءاللہ آپ نمازی بھی ہیں، ماسٹر بھی ہیں، مولوی بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، داڑھی کترتے ہیں آپ، داڑھی مت کتریے، یہ ایک حرام عمل ہے، مت کتریے۔ تو اس طریقے سے کوتاہی کو دیکھے گی، بچوں کو سکھائے، باپ آئے تو نرمی کے ساتھ بچوں سے بات کرے، گھر کا ماحول ایسا ہو، نصح اور خیر خواہی کا ماحول ہو۔ کچھ لوگ آتے ہیں گھر میں آ رہے ہیں تو بالکل لگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ نشہ پیے ہوئے، غصہ ہو کر کے آتے ہیں، اگر باہر کا غصہ ہے تو باہر تھوک دیجئے، بیوی کو احساس مت ہونے دیجئے کہ آپ ناراض گھر میں داخل ہوئے۔ یہ ہے چاہتے ہیں کہ خندہ پیشانی کے ہو تو آپ بالکل جلے کٹے ہیں، وہ ڈر کے مارے سمٹی ہوئی ہے کہیں پر کہ اگر کچھ بول دیں گے تو نہ جانے غصے میں لال پیلے ہو کر کے گھر میں داخل ہوئے کیا بول جائیں گے۔ ہم مسکرا کر کے ان کا خندہ پیشانی سے استقبال کریں گے، وہ کہے گی کہ تم کو اٹکھیلی سوجی ہے، ہم پریشان بیٹھے، بال بچہ سب ڈرا ہوا ہے، دبکا ہوا ہے۔ ایسا گھر کا ماحول بنائیے کہ جیسے ہی آپ گھر میں داخل ہو، بیوی سامنے آ گئی، بچے سامنے آ گئے، آپ ان کو لے کر کے بیٹھے، کھانے پر ساتھ بیٹھے، محبت کے ساتھ پوچھا کیا کرتے ہو، کیسے پڑھتے ہو، کیا کرتے ہو، آج نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، میں نہیں تھا، ظہر میں گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، یہ سب خیریت پوچھے۔ کچھ باپ ایسے ہوتے ہیں بالکل ظالمانہ انداز پہ گھر میں داخل ہوتے ہیں کہ بچے سب اپنے اپنے گھر میں کہیں کہیں دب کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب نام لے کے پکاریے گا، شور ہنگامہ کیجیے گا، 2-3 مرتبہ پکاریے گا اور سخت سست کہیے گا، تب ڈر کے مارے سیما ہوا ڈرا ہوا نکلے گا، آپ اس کی تربیت کیسے کیجیے گا؟ تو ماحول ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس مرد پر رحم کرے جو رات میں جگے تہجد کے لیے تو اپنی بیوی کو جگائے، اور نہ جگے تو اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرے، اٹھیے نماز پڑھ لیجیے۔ اور یہی حال مرد کا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو جگائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے گفتگو فرمایا کرتے، جب تہجد کے لیے سے فارغ ہوتے تو اٹھاتے ان کو کہ اگر تمہارا وتر باقی ہے تو وتر پڑھ لو، اور وتر پڑھ چکی ہے تو گفتگو کرتے، اگر وہ بھی نہیں ہوتی، وتر پڑھ چکی ہے اور اٹھنا نہیں چاہتی ہے تو آپ بھی تھوڑا سا آرام کر لیتے، یہاں تک کہ فجر کا مؤذن اذان دیتا تو اٹھتے تو 2 رکعت ہلکی سی سنت پڑھ کے چلے جاتے مسجد کے اندر۔ تو ایسا ماحول بننا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلیم تعلم پڑھنے پڑھانے کا ایک ماحول ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے تو کوئی حدیث کی کتاب رکھیے، کوئی قرآن آپ کے پاس ترجمے کا ہو، بیوی بچوں کو لے کر کے ہفتے ہی میں کبھی بیٹھیے اور تھوڑا اس کے ساتھ کچھ پڑھیے تاکہ وہ سب بیٹھ کر کے سنیں، اس سے اصلاح ہوگی۔ اور تیسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیے، ہمیشہ اس میں ذکر ہونا چاہیے، صبح و شام کے اذکار ہونے چاہیے، کیونکہ شیطان گھونسلہ نہیں بنائے گا اس کو۔ اللہ کا ذکر خود آپ کے لیے اور آپ کے گھر کے لیے بہت بڑی حفاظت کا قلعہ، سمجھا کہ نہیں؟ جیسے ایک شخص کسی کو کھدیر رہا ہو، دشمن سے بچنے کے لیے کوئی مضبوط قلعے میں بند ہو جائے اور اندر سے کیواڑ بند کر دے، ویسے ہی یہ ذکر و اذکار ہے، شیطان ہم کو کھدیرتا ہے، پیچھا کرتا ہے کہ کہاں اس کو پکڑیں اور اس کو گمراہی میں اور ہلاکت میں ڈال دیں۔ لیکن جب ہم صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہوتے ہیں، نمازوں کے بعد اذکار پڑھ لیتے ہیں، ذکر و تسبیح کر لیتے ہیں، گویا شیطان سے بالکل ہمارا پروٹیکشن ہو جاتا ہے، ایک دم حفاظت ہو جاتی ہے اور آپ کا گھر محفوظ رہتا ہے۔ ذکر و اذکار کیجیے گھر میں کثرت سے، حدیث ہے، صحیحین کی روایت ہے کہ گھر میں جب داخل ہو تو بسم اللہ کر کے داخل ہو اور دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج،
بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. اور جب یہ دعا پڑھ کر کے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام کرو. جب یہ دعا پڑھو گے تو شیطان رک جائے گا. جو آیا تھا تمہارے گھر میں جانے کے لیے وہ رک گیا یہیں. اور اس کے بعد جب کھانا سامنے آئے تو بسم اللہ کر کے ہاتھ دھو کر بسم اللہ کر کے لقمہ اٹھاؤ تو شیطان کھانے میں بھی شریک نہیں ہوا. لیکن اگر آپ بغیر دعا پڑھے ہوئے چلے گئے تو شیطان چلا گیا گھر میں. اس نے کہا چلو رات نصیب ہو گئی ہم کو, اس گھر میں رہنا تو ہو گیا, اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو اگر بسم اللہ بھی کھانے پر نہیں کیا تو اس نے کہا کھانا بھی مل گیا, چلو بھائی اب تو مزہ ہے, کھانا بھی کھایا ہم نے اس کے ساتھ, اس کے گھر میں بھی رہیں گے, جو دھم بازی کرنی ہوگی وہ ہم کریں گے. لیکن جیسے ہی آپ نے بسم اللہ کر کے اس کو روک دیا, نہیں گھر میں داخل ہوا. داخلے کے وقت کی دعا اگر بھول گئے تو گھر میں داخل ہوا, کھانا نہیں کھایا, مبیت تو ہو گیا اس کا, رات تو گزر گئی اس کی آپ کیا. تو جب بسم اللہ کر کے آپ داخل ہوں گے اور گھر والوں کو سلام کریں گے تو برکت آپ کے لیے بھی ہوگی, آپ کے گھر والوں کے لیے بھی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُیُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِکُم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ. جب گھر میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو. یہ تمہارے بال بچے پر سلام جو کرو یہ اپنے آپ پر سلام کرو. تمہاری بیوی محفوظ رہے گی, تمہارے بچے محفوظ رہیں گے تو تم محفوظ ہو. یہ اللہ کی طرف سے تحیہ ہے, مبارکبادی کا کلمہ ہے, یہ مبارک کلمہ ہے, پاکیزہ کلمہ ہے. سلام کر کے گھر میں داخل ہو. آپ مرد ہیں شرماتے ہیں بیوی کو سلام کرنے سے, گھر میں داخل ہوئیے کہ السلام علیکم, بسم اللہ کر کے گھر میں داخل ہوئیے, السلام علیکم گھر میں سلام کر کے داخل ہوئیے, لک کر کے گھر میں جائیے. ہو سکتا ہے ماں بہن بیوی اور دوسری بیٹیاں کچھ اس حال میں ہو کہ وہ اس حال میں دیکھا جانا آپ کو پسند نہ ہو, تو جب صرف بیوی ہے تب تو مسئلہ بڑا آسان ہے. لیکن اگر ماں ہے, بہن ہے اور بیٹی ہے اور بہنیں ہیں تو پھر ذرا لک کر کے جائیے, کھانسی کر کے جائیے, ذرا کیوار بجا کے جائیے, احساس دلائیے کہ آپ آ رہے ہیں تاکہ وہ سب الرٹ ہو جائیں. تو یہ سب ہے ذکر. آپ نے دیکھا کہ ذکر کی فضیلت, شیطان نہیں گھستا ہے گھر کے اندر. اور خاص کر قرآن مجید جو بہترین اللہ کا ذکر ہے اس کی تلاوت گھر میں کیجیے. اب خال ہی کسی گھر میں تلاوت ہوتی ہے مردوں اور عورتوں کی طرف سے. شیطان نے گھر کو اڈا بنا لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو گھر میں, قرآن, اور خاص کر فرمایا سورہ بقرہ پڑھو. شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے. اچھا یہیں پر آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ, گھر میں قرآن پڑھو, سورہ بقرہ پڑھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ اور قرآن کی آیات قبرستان میں نہیں پڑھنا ہے. قبرستان میں قبر کو, مردے کو دفن کرو, اور جب جاتے ہو تو زیارت قبر کی دعا پڑھو, السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون. اگر فاتحہ پڑھنا اور 45 سرحان قل پڑھنا اور سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھنا, اگر یہ سب ہوتا تو یہ کیوں کہا جاتا کہ قرآن گھر میں پڑھو, اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ. اس کا مطلب یہ کہ قبرستان کا حکم اور گھر کا حکم ایک دوسرے سے مکمل ڈیفر کرتا ہے. گھر میں قرآن پڑھنا ہے, گھر میں نماز پڑھنا ہے. فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھر کو قبرستان مت بناؤ. اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم, کچھ نماز اپنی گھر کے لیے بھی لے جایا کرو. فرض نماز یہاں پڑھو, سنت لے جا کے گھر میں پڑھو. قبرستان مت بناؤ جہاں نماز نہیں پڑھی جاتی. معلوم ہوا کہ قبر کے سامنے یا قبرستان کے احاطے کے اندر رکوع سجدے والی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا. قبر کے سرحانے پہتانے قرآن نہیں پڑھ سکتا. قرآن گھر میں پڑھنا ہے, سورہ بقرہ گھر میں پڑھنا ہے. جہاں پڑھنا چاہیے اس کو تو آپ نے ویران کر دیا, اور جہاں نہیں پڑھنا چاہیے وہاں آپ پڑھ رہے ہیں. مردوں کی بخشش کی دعا کیجیے. زیارت قبر کی تو بہت بڑی جامع دعا ہے, سلامتی کی دعا ہے, مغفرت کی دعا ہے, اپنی موت کو یاد کرنے کی دعا ہے کہ تم آگے گئے ہم پیچھے آنے والے ہیں انشاءاللہ. بڑی جامع دعا ہے. ارے سنت نبی پر عمل کیجیے بھائی. خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو نوافل کا اہتمام کیجیے. گھر کی عورتیں تو فرض ان کے لیے گھر افضل ہے, اور آپ کے لیے بھی نوافل آپ کے گھر میں افضل ہے. یہ جماعت کی جو مسجد بنائی جاتی ہے صرف جماعت کے لیے. گھر میں وضو کیجیے, وہیں سے ظہر کی 2 4 کا سنت پڑھ کے آئیے, 2 رکعت کر کے پڑھیے. اس کے بعد دیکھیے کہ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ رہ گیا ہے, اب ہم مسجد تک پہنچ سکتے ہیں تو آئیے 1 منٹ باقی ہے, کھڑے رہیے یہاں تک کہ امام کھڑا ہو جائے. کیا بات ہوگی. اور پھر فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار کیجیے اور کرتے ہوئے گھر جائیے, اور اس کے بعد سیدھے 2 رکعت نماز 4 رکعت نماز, اللہ جو توفیق دے. گھر میں دعا کیجیے, تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے روئیے, گر گرائیے. اس سے کیا ہوگا کہ عمل کے اندر اخلاص پیدا ہوگا. ریاکاری سے بچیے گا. دیر تک شیطان
چاہتا ہے کہ بیٹھے رہو ذکر و تسبیح کرتے رہو تاکہ لوگ دیکھیں گے کہ او تو فلاں بڑا بزرگ ہے، بہت پوچھیے، گھنٹوں تسبیح میں بیٹھا رہتا ہے۔ اب آپ کے دل میں یہ عجب اور کبر آیا، آپ کا عمل باطل۔ تو اس لیے کہا گیا کہ نوافل کو چھپا کے رکھو۔ اور اسی طریقے سے ایک اچھے گھر کی پہچان یہ ہے کہ گھر والا اپنے پڑوس کے لوگوں کی حفاظت کرے۔ اچھا گھر وہ ہے جس کا پڑوسی اچھا ہو۔ آپ اپنے پڑوسی کے لیے اچھے بن جائیے نا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے اچھا بن جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں۔ کہا کہ کون یا رسول اللہ؟ کس کے ایمان کی نفی کر رہا ہے تین مرتبہ آپ؟ کہا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ آپ اپنے پڑوسی کے حق میں اچھے ہو جائیے، وہ بھی آپ کے حق میں اچھا ہو جائے گا۔ وہ بیمار پڑے آپ چلے نہ جائیے اس کی عیادت کرنے کے لیے، اگر آپ بیمار پڑیے وہ ہاسپٹل جائے گا، آپ کے اپنا پیسہ خرچ کر کے جائے گا آپ کی بیمار پرسی کے لیے۔ اگر آتا ہے کبھی مدد مانگتا ہے آپ سے، کسی طرح کا تعاون مانگتا ہے، کبھی آپ سے قرض مانگتا ہے کسی ضرورت کے لیے اور آپ کے پاس پیسہ ہے، بہانہ مت کیجیے، آپ کا پڑوسی سب سے زیادہ حقدار ہے، وہ آپ کا رشتہ دار کے بعد سب سے زیادہ حقدار آپ کا وہ پڑوسی ہے، اس کو قرض دے دیجیے۔ نہ دہندہ اگر آدمی ہے نہیں دے گا، بہت مجبور مفلس ہے، تو چلیے ایسے ہی صدقہ کی نیت سے دے دیجیے کہ یعنی یہ قرض نہیں ہے، یہ لو 1000 روپیہ لے، صدقہ ہے تمہارے اوپر، اللہ تعالیٰ بڑھائے گا آپ کے مال کو۔ لیکن اس کو مایوس مت کیجیے۔ بیٹے کی جان پر پڑی ہوئی ہے، لے کے دربھنگہ بھاگنا ہے، اس کو پیسہ نہیں ہے، سود پر اپنی بیوی کا زیور لگاوے گا، آپ سے پیسہ مانگ رہا ہے، آپ دے نہیں رہے۔ کیسا معاشرہ ہے آپ کا؟ ارے بھائی یہ ہر گھر ایک ایک اینٹ ہے معاشرے کی، اگر ایک ایک اینٹ درست اور صالح ہوگی تو آپ کا گھر درست ہوگا، خاندان درست ہوگا، آپ کا معاشرہ درست ہوگا۔ تو میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو صرف اینٹ پتھر اور روڑے اور لوہے اور سیمنٹ کے مکان بنانے کی اللہ توفیق نہ دے دے صرف، بلکہ ہمارے گھروں کو اسلامی گھرانہ بنانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ جس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ ان نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالی جواد کریم سمیع مجیب، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔